افسانوں کو کے سر باندھنے کی بھی صحیح کرتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح کی جستجو اور کوششوں کے زمرے میں نصیر الدین ہاشمی کی کتاب دکن میں اردو اور سید مسعود حسن خان کی تاریخ اردو ادب کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ 20ویں صدی میں کچھ نئے تنقید نگاروں نے اردو زبان کا رشتہ بہار، بنگال اور مہاراشٹر سے بھی جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں حافظ محمود خان شیرانی کی تحریر پنجاب میں اردو کی شکل ہمارے سامنے آتی ہے۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو اردو کے ابتدائی دور میں اس کے بہت سے نام رکھے گئے، کبھی یہ ہندی یا ہندوی کہلائے تو کبھی اسے دکنی ریختہ کے نام سے بھی پکارا گیا ہے اور آخر میں اسے اردو معلیٰ کا نام دیا گیا۔ اس زبان کی ابتدا کے بارے میں کسی ایک پہلو پر زور صرف کرنا، یہ زبان اسی مخصوص علاقے کی پیداوار ہے، سیکھنا ہوگا، کیونکہ اس زبان کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہو گیا تھا جب محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان کو پہلی صدی ہجری میں فتح کر لیا تھا۔ مسلمانوں کی علم آمد اور تجارتی امور میں ان کی شمولیت سے ہر خطہ اور دریا میں زبان میں ٹوٹ یا رابطے کے لیے الفاظ میں تبدیلیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس مفروضے کو غلط بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن اس کا کوئی دستاویزی ثبوت ہم فراہم نہیں کر پاتے۔ تجارتی قافلے عرب سے بھی آتے رہے اور ایران سے بھی، دونوں کی زبانیں الگ الگ تھیں۔ عرب کی زبان عربی اور ایران کی زبان فارسی تھی، اس لیے عوامی طور پر دونوں زبانوں کے الفاظ یہاں کی بولیوں میں شامل ہوتے چلے گئے۔ صوفیاء کرام کا سلسلہ واقعی شروع ہوا تو انہوں نے یہاں کی عوامی زبانیں اپنے بند و نسا کا سلسلہ شروع کیا تاکہ عوام پر اثر انداز ہو سکے۔ ان صوفیاء کے بند و نسا زیادہ تر منظوم پیرائی میں تخلیق ہوئے، کیونکہ شعر زبانی طور پر بنیاد ہو جاتے ہیں۔ غالباً اسی لیے ہمیں قدیم ماخذوں میں اردو کے اشعار کو بکثرت دستیاب ہو جاتے ہیں، مگر نثری نمونے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پنجاب میں فارسی اور عربی کے الفاظ یہاں کی زبان کے لہجے میں ڈھلے، جیسے لاکھ، لک، پاک، پگ بن گیا۔ ٹی گراہم بیلی کے مطابق کوڈ محمود غزنوی نے 1027 میں پنجاب کا علاق کر لیا اور اپنی فاتح فوج کو لاہور میں قیام پذیر کیا۔ اردو ادب کی تاریخ انکوڈ پنجاب کے علاق کے ساتھ ہی اس کی فوج کے سپاہی اور دیگر عہدیداران کا سلسلہ آمد و رفت پنجاب کے علاقوں میں ہونے لگا اور تبادلہ خیالات کے لیے یہاں کی زبان پر فارسی کے اثرات غالب ہونے لگے۔ اگرچہ یہ دور اس زبان کا عبوری دور تھا، لیکن پنجاب کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ اس زبان کی ابتدائی کوششوں میں اس علاقے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس بارے میں ڈاکٹر جلیل جالبی کا یہ اعتراف قابل ذکر ہے۔ پنجاب اور اہل پنجاب سے اس زبان کا رشتہ ناتا روز اول ہی سے قائم ہے اور اہل پنجاب نے شروع ہی سے اس زبان کو بنانے سنوارنے میں حصہ لیا۔ وہ مزید لکھتے ہیں وہ زبان کے عبوری دور میں دہلی سے دکن، گجرات، مالوا اور دوسرے صوبوں میں پہنچی۔ اس کی ساخت، اس کے مزاج، لہجے اور آہنگ پر پنجابی کا اثر سب سے زیادہ اور گہرا۔ قدیم گجراتی اور دکنی ادب کے نمونوں میں جب ہم پنجابی اثر و مزاج کو دیکھتے ہیں تو ذرا دیر کو حیرت ضرور کرتے ہیں، لیکن ہماری حیرت دور ہو جاتی ہے جب ہم اردو اور پنجاب کے اثر و رشتے کو تاریخ کی روشنی میں دیکھ کر ان نمونوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تاریخ کا سلسلہ بلا شک شبہ پہلی صدی ہجری سے شروع ہو جاتا ہے۔ تجارتی معاملات کے ساتھ صوفیہ کا سلسلہ بھی اس زبان کی تبدیل میں معاون ہوا۔ مورخوں اور تذکرہ نگاروں نے اس عوامی زبان کے الفاظ اپنے تذکروں اور تاریخوں میں استعمال کیا۔ غیاث الدین تغلق کو 1320 سے 1324 کے دوران خسرو خان نما خرام کی جنگ کے حالات امیر خسرو نے 1324 میں لکھ کر دیے۔ وہ پنجاب کی زبان میں لکھے گئے جو وہاں عوامی طور پر بولی جاتی تھی۔ امیر خسرو کی فارسی مسند تغلق نامہ میں ایک فقرہ اس عوامی زبان کا ملتا ہے۔ یہ فقرہ ہے تیر مارا، اس وقت اس عوامی زبان سے تعلق رکھتا ہے جس کو عوامی طور پر ہندی یا ہندوی کہا جاتا تھا۔ ملا ولی کی سبرس کا یہ دوہا، پنکھا ہو کر میں اڑی ساقی تیرا چاؤ، مجھ جلنی جنم گیا تیرے لیکن باؤ۔ جلیل جالبی نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ اس دور میں ڈلی، چاؤ، منج، لیکن اور باؤ پنجابی لہجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ آج بھی پنجاب کے الفاظ عوامی طور پر مشتمل ہیں۔ ڈاکٹر غلام رسول ساجد کا خیال ہے کوڈ ہماری زبان علاقائی حدود میں مستقل بولے جانے والی مقامی زبانوں سے متاثر نظر آتی ہے۔ چنانچہ پنجاب کی پرانی اردو پنجابی، سندھ کی پرانی اردو سندھی، گجرات میں گجراتی، دکن میں مراٹھی، دہلی کی پرانی اردو پر برج بھاشا، کھڑی بولی اور پنجابی کا نمایاں اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔
اردو زبان پر ہر علاقے کی بولیوں بھاشاؤں اور زبانوں کے اثرات اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے عربی اور فارسی زبانوں کے الفاظ اپنے اپنے رجحان طبق اور سہولت کے پیش نظر اپنی گفتگو میں شامل کر لیے. بہت سے علاقوں میں بولی جانے والی زبانوں کے ساتھ اور ان کے قواعد غالباً یکساں ہونے کے سبب اردو کے الفاظ بھی زیادہ مقدار میں شامل ہوتے ہیں. حافظ محمود خان شیرانی پنجاب میں اردو میں رقم دراز ہے اور اردو اپنی سطر نو سے پنجابی اور ملتانی زبان کے بہت قریب ہے. دونوں میں اسماء و افعال کا خاتمہ الف پر ہوتا ہے. دونوں میں جمع کا طریقہ مشترک ہے. یہاں تک دونوں کے جمع کے جملوں میں نہ صرف جملوں کے اہم اجزاء بلکہ توابع اور ملاقات پر بھی ایک ہی قاعدہ جاری ہے. دونوں زبانیں تصویر و تانیث کے قواعد و افعال مرتبہ اور توابع میں مختلف ہیں. پنجابی اور اردو میں 60% سے زیادہ الفاظ مشترک ہیں. میں چھوڑ رہا ہوں کچھ چیزیں. شیرانی کا خیال میں درست مذکورہ بالا فکرے پنجابی زبان سے میل نہیں کھاتے. ڈاکٹر جمیل جالوی نے بھی تاریخ اردو میں کچھ فکرے نقل کیے ہیں. سرسا کبھی سرسا کبھی نرسا، خا کھو کھا کھا وہ کھا، مادر مومنا مونیوں کا چاند بھی بالا ہوتا ہے. 1 2 3 4 5 6 8 مندرجہ والا فکروں کے ماحول ڈاکٹر جمیل جالوی نے جواہر فریدی مطبوعہ وکٹوریا لاہور سے نقل کی ہیں. جبکہ آخری فکرہ سیرولویا مطبوعہ محب دہلی 1302 سے نقل کیا گیا. اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو شیرانی کا نقل کیا ہوا فکرہ خونوں کا چاند بالا ہوتا ہے اور ڈاکٹر جمیل کا دیا ہوا فکرہ خونیوں کا چاند بھی بالا ہوتا ہے. میں خونوں اور خونیوں کا فرق اور بھی کا اضافہ محض سہل نہیں ہو سکتا. اس بارے میں ٹی گرام بیلی نے لکھا ہے کوڈ ان فرید الدین گنشکر اس چند سطریں موجود ہیں جو اردو پنجابی اور فارسی کی آمیزش کو ظاہر کرتی ہیں. انہیں یقینی طور پر ان کی تصنیف نہیں کہا جاتا. ڈاکٹر جمیل جالوی بھی تصدیق کے ساتھ ان لوگوں کو بابا فرید کا ماننے سے ہچکچاتے ہیں. اس لیے انہوں نے تاریخ ادب اردو حاشیے میں واضح کیا ہے اور بابا کا ایک ریختہ مقالات شیرانی جلد اول صفحہ 140 سے 143 میں درج ہے اور 9 اشعار رسالہ اردو کراچی اکتوبر 1950 میں شائع ہوئے. نیز اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیاء کرام کا کام از عبداللہ کے صفحہ 1309 پر کلام دیا گیا ہے. یہ سب کام تحقیق طلب ہے. گرو گرنتھ صاحب میں بابا فرید کے قوم کے متعلق بھی کچھ ماہر انسانیات اور محققوں کا خیال ہے کہ یقینی طور پر انہیں بابا فرید کا کلام نہیں کہا جا سکتا. لیکن ان دونوں سے یہ ضرور واضح ہو جاتا ہے کہ پنجاب میں اردو کے باضابطہ ماخذ کے طور پر اور اس عہد کی زبان کے طور پر اسے قبولیت کی سند دی جا سکتی ہے. بابا فرید الدین گنشکر کے علاوہ گرو گرنتھ میں شیخ باجل، شیخ احمد الدین ناگوری، بابا نامدیو اور کبیر داس کے دوہے بھی موجود ہیں. اشعار چھوڑ رہا ہوں دوہے. پنجاب میں اردو کے تعلق سے حافظ محمود شیرانی نے قواعد کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے اور یہاں کے مصنفین میں سب سے مقدم مولانا ابدی ہیں جو 1074 میں عبد العالمگیر فقہ ہندی تصنیف کرتے ہیں. فقہ ہندی کی اردو بالکل پنجابی اور جملوں کی بندش بھی پنجابی طرز کی ہے. مزید اس بارے میں لکھتے ہیں کہ 12ویں صدی ہجری میں قصبہ بٹالہ ضلع گرداسپور میں اردو کا خاصا چرچا رہا ہے. یہاں اردو کی تحریر شیخ محمد فاضل الدین بٹالی کے مبارک ہاتھوں پروان چڑھتی ہے. ان کے بھائی شیخ نور بخش بھی حصہ لیتے ہیں. شیخ فاضل الدین کے فرزند شاہ غلام قادر اور اردو مثنوی موسوم با رضا العشق کے مصنف ہیں اور شاہ عبداللہ بھی اپنی مثنوی 1204 ہجری میں اس کے کتبوں میں لکھتے ہیں. 12ویں صدی کے نصف آخر میں متعدد لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو اردو میں نظمیں لکھتے ہیں. شیخ محمد جان، شیخ مفضل الدین، محمد غوث بٹالی، نامدار خان، دلشاد سربری، غلام قادر جلال پوری اور رام بخش کے نام اس ذیل میں پیش کیے جا سکتے ہیں. یہ تمام لوگ مشرق پنجاب کے حوالے سے بات کریں. حافظ محمود خان شیرانی نے اردو کی ابتدائی کوششوں پر سرسری طور پر روشنی ڈالی ہے. بلوچستان دہلی کی غربت ہونے کے سبب یقیناً شروعاتی عہد کی تصنیفات اور تعلیفات جو ترجمہ اور پنجابی ادب کا حصہ بن چکی ہیں اس تذکرے سے محروم ہیں. اس صوبے کی زبان کا اثر دہلی پر بھی پڑا. اس کی بہادر سفر اور اس کے متعدد شعراء کی تخلیقات پنجابی زبان میں موجود ہیں جس کا آئندہ کسی مخالف
तुरंत दिया जाएगा। बाकी काफी तवील है, मैं इसलिए उसे खत्म कर रहा हूँ कि मुझसे पेश कर जो हमारे मकाला निगार थे जनाब यूसुफ राम फरीदा और मोहतरमा, वो उन तमाम शोरा इकराम को इस मौजूदा में भी हैं और काम कर रहे हैं, उनका तस्करा आ चुका है, वो मैंने भी किया है, उनको